اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، تاجران شہر قائد کراچی، ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان، فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی، ایڈوکیٹ لا ایسوسیٹس، شہید امن، انجینئر سید علی حیدر، پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان، جان نثاران الطاف حسین، جان نثاران پاک ISI، جان نثاران پاک آرمی، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پولیس، کامریڈ وفا پرست، خادم ملت خاکسار سیم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب اور بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ابھی فیس بک پر ایک بڑی اچھی خبر دیکھنے کو ملی کہ انگلینڈ میں بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے راجہ عادل جیسے غدار وطن کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا تھا، اس میں وہاں کی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ تمام محب وطن پاکستانیوں کی فتح ہے، صرف بریگیڈیئر نصیر صاحب کی فتح نہیں ہے، پورے محب وطن پاکستانیوں کی فتح ہے، بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی فتح ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں عاصم منیر صاحب سے کہ ایسے لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کے خلاف کام کریں، اور یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو فوری طور پر جب یہ کیس جیت گئے، پوری کوشش کی جائے کہ راجہ عادل کو جو ہے پاکستان لایا جائے، اس کے ساتھ جو بیٹھ کے بڑے بڑے جنرل سابق جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، زہر اگلتے تھے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئے نا راجہ عادل کی سپورٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا۔ جو ہماری افواج پاکستان کو، ہمارے ملک کو ذلیل رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل رسوا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ پوری پاکستانی قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر نماز میں پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے حافظ سید عاصم منیر کا بازو بنیں، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک بڑے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے ادھر سارا قادیانیوں کے ایجنٹوں کی یلغار ہے، اور یہ علماء سو خاص طور سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام فرقہ وارانہ فسادات کی جس طرح سازش کر رہی ہے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کرے۔ اور یہ جو محسن ایڈوکیٹ ہے، یہ سب سے بڑا فسادی ہے پاکستان میں ٹوورڈ اسلام کا۔ میں بار بار عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کراچی اور شہادات پور میں فوری طور پر ٹوورڈ اسلام کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جائے، کیونکہ باہر بارڈر پر تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے کہ اپنے ازلی دشمن بھارت کے مقابلے میں ہم بہت طاقتور ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ چھوٹا ملک ضرور ہے ہم انڈیا سے، لیکن ہم طاقتور ہیں، ہر فیلڈ کے اندر طاقتور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اندر کے دشمنوں سے نمٹیں، اور ٹوورڈ اسلام بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم، اس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ میں اس کے لیے حلف بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ GIT بنائیں اس تنظیم کے خلاف، اور ان لوگوں کو فوری اریسٹ کریں۔ اور یہ جو ریحان احمد بھائی شہید ہوئے ہیں، ہمارے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سپورٹر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی GIT بنائی جائے، کیونکہ ٹوورڈ اسلام اس میں پوری طور سے ملوث ہے۔ کیونکہ فاروق کرام
کو جو فرار کروایا اس میں بھی محسن ایڈوکیٹ ملوث ہے، اور جعلی قاتلانہ حملہ جو یوسف پلازا کا اس نے کروایا، شہداب پور میں جعلی قاتلانہ حملہ اس نے کروایا، اور پراپرٹی پہ قبضہ کر کے ہماری خواتین کی بے حرمتی کی، یہ تمام شواہد ثابت کرتے ہیں کہ اس کو عامر اکبر جیسے بدنام زمانہ دہشت گرد جو کہ انڈیا سے مفرور ہے اور امریکہ میں مقیم ہے، وہاں بیٹھ کر وہ دائرہ مہدویہ برادری کے خلاف فرقہ وارانہ فساد کی سازش میں ملوث ہے، اور یہ علماء سو سارے اس کے پیچھے ہیں محسن ایڈوکیٹ کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب میرے اس مطالبے کو بھی جو ہے غور و فکر کریں گے اور ٹوورڈ اسلام کے خلاف جلد آپریشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پھر اس مطالبے کو دہراتا ہوں کہ عادل راجہ کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے، اور محسن ایڈوکیٹ نے جن لوگوں کو فرار کروایا ہے، عزیز مہدی جیسے لوگوں کو جو جعلی قاتلانہ حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے اور ان فرقہ وارانہ فساد میں پوری طرح ملوث ہے، ان سب کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے، ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ ہمارے ملک کے خلاف اور فرقہ وارانہ فسادات کی جو سازشیں کی جاتی ہیں اس ملک میں، پورا ملک میں جہاں مذہبی امانگی موجود ہے لیکن یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ جو فرقہ وارانہ فساد میں ملوث ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے، پاکستان میں بھی اور باہر سے بھی ان لوگوں کو لایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب ہمارے اس مطالبے کو مانیں گے، اور میں پھر وہ مطالبہ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبیل قادیانی کو ایوارڈ دیا گیا وہ ایوارڈ سے واپس لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے شہداء اور فاتح ختم نبوت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور 700 نفاذ کی توہین ہے، آئین پاکستان کی توہین ہے کہ ایک نبیل ملعون قادیانی کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے اس کو میں پھر دہراتا ہوں مطالبہ کہ اس سے وہ ایوارڈ واپس لیا جائے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ اس غلط اقدام پر قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارے پیر بھائی ہیں، میاں نصیر کے مرید ہیں، لیکن صدر بننے کے بعد وہ اپنے مرشد کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے جب وہ کچھ نہیں تھے تو عباسی کلوڑا دور پر جو سیمینار کروایا تھا آواری ٹاور میں 3 روزہ، آج اس فرقہ وارانہ فساد کی سازش کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انٹرنیشنل سیمینار کلوڑا عباسی دور پر پاکستان میں بلکہ شہر قائد کراچی میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو فضا پیدا کی جا رہی ہے عباسی کلوڑا برادری کے خلاف، بہادر یار جنگ کے خلاف، دائرہ مہدویہ برادری کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے ٹوورڈ اسلام کی، اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور یہ لوگ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیپ قومی یکجہتی کے نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیپ، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، امام النام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینیت، در نفاق عظیمت دینیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صافت قلم بردار، MCN نیوز IG، وائب TV پاکستان۔